تم سے مر ہی گیا ہوں کہ تیرے لیے مر نہیں سکا، میرے سر پہ خاک پڑے کہ تیرے قدموں کی خاک نہیں ہوگی۔ جبریل امی عشق کی لذت سے تمہیں آشنائی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ خشکی رستہ خشک عبادت بن سوزوں بن دردوں، یہ سوز اور درد یہ صوفیہ کی بولی کا لفظ ہے۔ یہ وہ درد نہیں جو پھٹا کی ہونا زخمے کی، یہ وہ درد نہیں۔ اس پر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، کتاب التعریفات، اس جگہ اس کا ترجمہ انہوں نے کیا عشق الہی۔ سبحان اللہ۔ جبریل امین سجدے لمبے کرتے ہیں، کوئی شک نہیں، اطاعت کبھی نافرمانی کی نہیں، کبھی کریں گے نہیں، لیکن اس کے اندر آنسوؤں کی برسات یہ حضرت انسان کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیا کیفیت ہے حضرت انسان کے ذوق سے۔ خشکی رستہ خشک عبادت بن سوزوں بن دردوں، اے عبادت ملکی پائی نہیں ہے عاشق مردوں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مولا اس میں ایک بڑی ذوق کی بات آپ سے درد کرو، بیت المقدس میں کبھی حج نہیں ہوا، اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ نہیں ہوا نا؟ وجہ کیا؟ یہ بھی قبلہ ہے وہ بھی قبلہ ہے، اس میں حج ہوتا ہے اس میں نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ کی مرضی پہ رہا، سبحان اللہ۔ اچھی بات ہے۔ کلمہ حضور مفکر اسلام سمجھنے والی بات۔ سبحان اللہ۔ اس پہ کبھی حج نہیں ہوا، اس پہ ہوا ہے۔ بنایا وہ بھی آدم علیہ السلام نے ہے، بنایا یہ بھی آدم علیہ السلام کا۔ جب تک آدم علیہ السلام کا بنایا ہوا تسلیم ہوتا تھا اس وقت تک اس پہ بھی حج نہیں تھا۔ اذن فی الناس بالحج، سبحان اللہ۔ لوگوں کو اے ابراہیم آپ حج کرنے کے لیے ان کو بلائیں۔ سبحان اللہ۔ حج ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد شروع ہوا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے نہیں تھی، جیسا داڑھی ہے، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے داڑھی نہیں تھی۔ ہاں یہ مزے کی بات ہے۔ ہاں آدم علیہ السلام بغیر داڑھی کے تھے، باقی انبیاء بغیر داڑھی کے تھے۔ ہاں داڑھی حضرت ابراہیم علیہ السلام، نمک جو ہے یہ بھی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نہیں تھا۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ چاہتا ہوں کہ ان کے آئی نہیں ہے یا انہوں نے بعد میں وہ نہ کسی نبی نے داڑھی کبھی نہیں بنائی۔ یہ جو معنی ہے، یہ جو معنی ہے کہ یہ تمام انبیاء کی سنت متواترہ ہے، اس کا معنی یہ ہے منڈوائی نہیں ہے، آئی نہیں ہے، آئی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ داڑھی کا سلسلہ جو ہے یہ شروع حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا ہے۔ اب ان کے بعد ہی حج شروع ہوا ہے، اس کی کیا وجہ ہے یہ سمجھنے والی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ اس پر ایک مرتبہ غور کرو۔ آسمان پر بھی ایک قبلہ ہے جس کا نام ہے بیت المعمور، اس کا حج ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ اس دن میں نے آپ کو تقریر میں کہا تھا للہ علی الناس، الناس جو ہے یہ انسان کی خلاف القیاس جمع ہے، حج فرشتوں پر فرض ہے ہی نہیں، قبلہ ہے پر حج نہیں ہے۔ کوئی بات ہوگی اس کے اندر جو قبلے سے ہٹ کے کوئی معنی رکھتی ہوگی۔ اگر قبلوں کی وجہ سے حج ہوتے تو اس کا بھی حج ہوتا، اس کا بھی ہوتا، آسمان والے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کبھی فرصت میں سن لینا، طویل ہے داستاں میری، سبحان اللہ۔ اس کے لیے وقت چاہیے ہوگا۔ قصہ یہ ہوا کہ جو یہ کعبہ بنایا گیا ہے اس کی دوبارہ تعمیر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس کے خرد برد ہو جانے کے بعد ہوئی ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے بھائی اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، جو اس گھر کی بنیادیں تھیں نا وہاں سے اس کو اٹھایا، مانے بنیادیں پہلے بنی ہوئی تھی، طوفان نوحی میں وہ مندرس ہو گئی تھی، ان کے اندراس کے بعد پھر دوبارہ یہ بنایا گیا۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات نے جس وقت اس کو بنایا اس وقت یہ حج کا مرکز کیوں بنا؟ کہ دراصل پہلے وہ جو آگ پر بیٹھنے کا کام کیا ہے نا، سبحان اللہ۔ وہ کئی دن تک آپ کو انہوں نے حراست میں رکھا، حجامت بنانے کا چانس نہیں ملا، غسل کرنے کا چانس نہیں ملا۔ کہا ابراہیم
تیرے اس پیار کی یادوں کو تیرے پیار دیاں گلاں نہیں بھلائیاں جاندیاں تیرے پیار دیاں گلاں نہیں بھلائیاں جاندیاں کملی والے آ جدائیاں نہیں اٹھائیاں جاندیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تو کہا کہ یہ اصل میں عشق و محبت کے ہاتھ لگے ہیں اگر صرف عبادت کا ہی ذوق ہوتا تو نہ آسمان پر حج ہے نہ بیت المقدس پہ حج ہے نہ یہاں تھا آج عشق و محبت کی چاشنی اس کو ملی ہے سمجھ آئیے بات اسی لیے پھر نری عبادت سے کام نہیں بنتا کوئی اللہ والا تلاش کرنا پڑے گا کہ کتوں ایڈا درد لے آئے ہیں درداں والے یارا 10 دکان اساڑے تائیں بنی دلال ہمارا آگی بات خیال میں میرا خیال گھنٹے سے تو زیادہ وقت گزر گیا ہے اب سبحان اللہ دراصل بوڑھا آدمی ہوں میں اس وقت آج تو خاص طور پر بیمار بھی تھا تو آپ سے پہلے معافی کا بھی قصدگار تھا کہ میں دیر سے پہنچا آپ کو زحمت انتظار اٹھانا پڑی ہے لیکن میں جان بوجھ کے سستی کرنے والا آدمی نہیں ہوں میں آپ کو میری باتوں سے اندازہ تو ہوتا ہوگا میں بیمار ہوں لیکن یہ ہے کہ بیمار ہونے کے باوجود ذوق تو زندہ ہے ذوق کی باتیں کر جاتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا جی آج زیادہ مزیدار ہے دن میں آئی تندرستی نہ زیادہ تقریر ہے ان کی عرفانی چہرہ ہے ان کا نورانی میرے پیر سید عبد القادر جیلانی سبحان اللہ کریم وقالو نکسر اکثر اموالا و اولادا وما نحن بمعذبین یعنی انہوں نے کہا ہمارے پاس مال بھی بہت ہے قوت افرادی بھی بہت ہے اور ہمارے جیسے لوگ جو ہیں ان کو سزا نہیں دی جایا کرتی یعنی یہ ایک ایسا مفروضہ ہے اپنے متعلق اپنے آپ کو خود ہی بزرگ سمجھ لینا یہ بڑی کمزوری ہے آپ کو خود ہی بزرگ سمجھ ہاں وہ ہم نے اپنی زندگی میں چند طبقے دیکھے کہتے اساں گئے سے اساں آئے سے میں کتنے آدمی سے ہو اپنے آپ کو ایک معمولی آدمی سمجھنا یہ دینی مقصد کی چیز ہے اس سے عشق و محبت کو فروغ ملتا ہے خدا کی بارگاہ میں قرب حاصل ہوتا ہے اور عاجزی کے بغیر کام نہیں چلتا اپنے آپ کو بزرگ سمجھنا یہ بہت بڑی برائیوں میں سے ہے جس کا ایک پاؤں زمین پر ہے دوسرا عرش برین پر ہے وہ اگر کہے انما انا بشر مثلکم میں تمہارے جیسا بندہ ہوں یہ بات سمجھ میں آتی ہے ہمارے جیسا بندہ ہے ہاں؟ یہ اب نبی کے مقابلے میں کہتے ہیں ہم لوگ شریف لوگ ہیں ایسا کئی لوگوں کو دیکھا جی میں تو سیدھا سادہ مسلمان ہوں اگر 2-4 دنوں سے محفل کی جائے تو اتنا ٹیڑھا قسم کا مسلمان نکلتا ہے کہ 100 پیچ لگے ہوئے ہیں اس کو جو یہ کہتا ہے میں تو سیدھا سادہ اس کا مطلب باقی سارے جہان کے مسلمان ٹیڑھے مسلمان ہیں ایک آدمی کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے میں سنی ہوں اب سنیوں میں مختلف طبقے میں چشتی ہوں میں قادری ہوں میں نقشبندی میں سور وردی ہوں جی کس پیر کا مرید ہے کسی ایسے پیر کا نام لیتا تسکین ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ والا شخص ہے اس کا عقیدہ صحیح ہے اس کا عمل اور اخلاق صحیح ہے تو اس کی پہچان ہو جاتی جب کہتا ہم تو سیدھے سادے مسلمان ہیں اس کا مطلب باقی سب مسلمانوں کو وہ ٹیڑھا قسم کا مسلمان سمجھتا ہے اور ایسے ہم نے کوئی 2-4-10 آدمی نہیں دیکھے بے شمار آدمی دیکھے کہتے میں تو صرف قرآن مجید کو مانتا ہوں جی حدیث کو مانتا ہوں اور کون سی حدیث کو ان کا مسلم و بخاری کو مانتا ہوں کہ یہ مجھے بتاؤ جب جاتے ہو اور احرام کے لیے غسل کرتے ہو کہ نہیں کرتے جی کرتا ہوں لیکن یہ بتاؤ مسلم و بخاری میں ثابت کر سکتے ہو نہیں کر سکتے ہو یہ تو ترمذی شریف میں ہے دار قطنی میں ہے نہ مسلم میں ہے نہ بخاری میں ہے اگر تم یہ شرط لگا لو گے اپنے آپ کو خود ہی بزرگ